جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاک 22 نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان صفدر اقبال ورک۔ میں اس وقت موجود ہوں تھانہ پڑھیاں والی میں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں محمد آصف رانجھا، ایس ایچ او تھانہ پڑھیاں والی، جنہوں نے اپنی سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے آج جو دو پارٹیاں ہیں چھوراں والا سے ان کا تعلق ہے، آپس میں ان کا مطلب قریبی رشتہ داری تھی، ان کی سابقہ رنجش تھی، آج انہوں نے ان کا آپس میں راضی نامہ کروا دیا ہے۔ اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو یہاں جو دونوں پارٹیاں ہیں وہ بھی اس ٹائم موجود ہیں۔ تو کیونکہ جو پارٹیوں کی رنجش چاہ رہی تھی، یہ خدا نخواستہ اس قدر چاہ رہی تھی کہ کل کو کوئی بہت بڑا جو تھا وہ جانی نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ تو میرے ساتھ اس وقت محمد آصف رانجھا صاحب موجود ہیں، آج ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے جو لوگوں کا راضی نامے کا فن ہے وہ کہاں سے اور کس سے انہوں نے سیکھا ہے۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ تو سر آپ کو پہلے تو مبارک ہو، جب سے آپ پڑھیاں والی میں تعینات ہوئے ہیں تو کافی مقدمات میں آپ نے راضی نامے کروائے ہیں، تو ذرا میرے ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ جو فن ہے راضی ناموں کا، پولیس تو ہمیشہ جو مقدمات ہوتی ہیں کوشش کرتی ہے کہ چلتے رہیں، تو یہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ سیکھنا میں نے کہاں سے ہے، یہ الحمدللہ اللہ کی طرف سے کرم نوازی ہوتی ہے اور ان لوگوں کی کمال مہربانی ہوتی ہے، ان کو بات سمجھاتے ہیں اور ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ ماشاءاللہ میں نے ان کے علاوہ آپ سے پہلے ان کو یہ بتا رہا تھا کہ ماشاءاللہ میری 22 سال سروس ہو گئی ہے اور 23واں سٹارٹ ہے۔ مختلف تھانوں میں مختلف اضلاع میں نے سروس کی ہے، لیکن یہ فرسٹ میری پوسٹنگ ہے ادھر پڑھیاں والی میں۔ لیکن ادھر کے اتنے ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں، ادھر وہ قتلوں تک گئے ہوئے ہیں، بعض آپس میں جس طرح یہ پارٹی ہے، رشتہ دار ہے، کزن وغیرہ ہوتے ہیں، ایک ہی ڈیرہ پر رہائش ہے، ایک ہی گاؤں میں رہائش ہے اور مسلسل مقدمہ در مقدمہ، تو ان کو بات سمجھائیں تو ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ میں میانہ گندر رہا ہوں 2 سال چوکی انچارج رہا ہوں، ادھر معمولی باتوں پہ بندوں کو مرڈر کر دیتے تھے، لیکن ادھر بھی ہے، لیکن ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے، ان کو کہنے والا کوئی نہیں ہے۔ الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں اور یہ لوگ بہت اچھے ہیں تو یہ سمجھ جاتے ہیں، جیسا کہ پہلے بھی 1-2 بلکہ 1-2 نہیں 8-10 آف دی ریکارڈ 8-10 راضی نامے میں کروا چکا ہوں۔ لیکن آج یہ دونوں پارٹیوں کے یہ مقدمہ نمبر 391/23 تھا، جرم 452 354 337 F6 148 149 F6 = 324 ہوتا ہے۔ خدشہ تھا کہ وہ بندے کی جان چلی جانی ہے، الحمدللہ وہ ابھی بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، کافی بہتر ہے۔ ان لوگوں کی نیکسٹ ڈیٹ تھی کل اور ان کو آج میں نے سمجھایا، دونوں پارٹیاں وہ شامل تفتیش ہوئے ہیں۔ ہمارے مزمل صاحب ہیں سب انسپیکٹر، ماشاءاللہ بہت اچھا رول ادا کرتے ہیں، بہت ہی ان کی اچھی پروگریس ہے، ساتھ ورک کرتے ہیں اور انہوں نے اشتہاری کافی پکڑے ہیں۔ انہوں نے ساتھ ان کی معاونت تھی، میں نے کوشش کی ہے جو کہ آگے نیکسٹ انہوں نے اللہ نہ کرے کبھی نہ کرے، ہو سکتا ہے کوئی بندہ مرڈر ہو جاتا، ان کو بات سمجھائی ہے، ان کی دونوں پارٹیوں کی سمجھ میں آ گئی ہے اور ادھر ہی بیٹھے بیٹھے ان کا راضی نامہ ہو گیا۔ اچھا رانجھا صاحب، مجھے یہ بتائیں، آپ ایک پولیس آفیسر ہیں، تو یہ جو عوامی خدمت ہے یا عوامی خدمت کا جذبہ ہے، یہ کس طرح آپ کے دل میں آتا ہے؟ کیونکہ ہم جو بظاہر جس معاشرے میں رہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے طرح طرح کے جو مقدمات ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں، سننے کو بھی ناظرین کو ملتے ہیں، تو وہ واحد پولیس آفیسر ہیں جن کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں ان کے راضی نامے کروائے جائیں، برادری طور پر صلح کروائی جائے، یہاں تک کہ آپ گھر کے ہی لوگوں کے چلے جاتے ہیں کہ آپ صلح کر لیں، آپس میں بیٹھ جائیں، قتل و غارت تک نہ جائیں۔ دیکھیں جی، یہ نیت پر ڈیپینڈ کرتی ہے اور میری نیت الحمدللہ صاف ہے اور لوگ بھی سمجھ جاتے ہیں، اللہ کی مدد ساتھ شامل ہوتی ہے تو یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ انسان تو کوئی چیز بھی نہیں ہے، جب اس کا کرم ہوتا ہے اللہ کی ذات کا تو یہ سارے ہوتے ہیں۔ تو بیسٹ یہی ہے کہ لوگوں کو جوڑا جائے، نہ کہ آگے یہ کورٹ کچہری تھانوں کے چکر۔ سب سے قیمتی انسان کا وقت ہے، جو لمحہ گزر جانا اس نے واپس نہیں آنا۔ وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ لوگ آتے ہیں تھانوں کے چکر لگاتے ہیں، کچہریوں کے چکر لگاتے ہیں، گویا وہ وکیل اور پولیس والے، ٹھیک ہے ان کی ڈیوٹی ہے، میری بھی ڈیوٹی ہے، لیکن جتنا وہ وقت ہمارا بھی ضائع کریں گے، اپنا بھی ضائع کریں گے۔ موسٹلی مزدور لوگ ہوتے ہیں، مزدوری ان کو چھوڑنی پڑتی ہے، ادھر آنا پڑتا ہے، کورٹ کچہری جانا پڑتا ہے، اور پھر یہ لانگ ٹرم ہوتا ہے، پھر دشمنی در دشمنی، ایک مقدمہ آتا ہے، پھر اس سے آگے ہوتا ہے، پھر اس سے بندے چلے جاتے ہیں، تو ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو جوڑنا چاہیے۔ یہ آپس میں برادری ہوتی ہے، یا ایک گاؤں کے ہوتے ہیں، یا ایک سٹی کے ہوتے ہیں، یا ایک محلے کے ہوتے ہیں، تو یہ آپس میں مل بیٹھ کر محبتیں بانٹیں۔ مختصر سی زندگی ہے، ہر انسان نے چلے جانا ہے، مقصد ہے کہ یہ اگلے لمحے کا نہیں پتہ کہ کیا ہونا ہے،
ये हमें अना रंजिशें दुश्मनियाँ बात कोई नहीं होती, जस्ट हमारी ज़िद होती है और अना होती है। ये ज़िद और अना को टेबल पर निकाल देना तो 1 मिनट लगता है, सब भाई भाई होते हैं। तो अगर उसी ज़िद और उसी अना में रहें तो रिश्ते चले जाते हैं, तो वो ज़िद्दें और अनाएँ रह जाती हैं। मेरा तो हर बंदे को यही पैगाम है कि मोहब्बतें बांटें, मिलजुल कर रहें, ये छोड़ें लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी के चक्कर, और अपने वक्त जो कीमती है अपने बच्चों को दें, अपनी मजदूरी करें, अपना बिज़नेस करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन सब ने, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, और ये माशाल्लाह बारिश आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे लोग हैं, तो इन्होंने कमाल मेहरबानी की है। तो ये अच्छा नाज़रीन, मेरे साथ ना इस वक्त दोनों पार्टियां जिनका राज़ीनामा भी होया वो भी मौजूद हैं, उनका भी मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे कि उनका जो राज़ीनामा है वो किस तरह हुआ है और किस तरह उनके दिल में एहसास हुआ है एक दूसरे के लिए। जी नाज़रीन, मेरे साथ ना एक बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं जो इन दोनों घरों के साथ आए हुए थे, तो उनसे पूछते हैं कि जो राज़ीनामा है वो किस तरह हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये साडी जिहड़ी ना लड़ाई है बड़ी तवील पकड़ रही है और आपस च एक खानदान है, एक घर है। अल्हम्दुलिल्लाह SHO साहब की खसूसी मेहरबानी है, उन्होंने तवसत नाल उन्होंने दोवां घरां समझाया और ये लड़ाई झगड़ा जिहड़ा ख़त्म हो गया और दोवां घरां राज़ीनामा किया है। लेकिन मैं मीडिया के वसातत नाल एक गल जिहड़ी कहना चाहवां तां आला हुकाम अगे, यानी पुलिस के आला हुकाम अगे, कि जिस तरह ये SHO साहब इत्थे तशरीफ़ लियाए ने, अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया ते असी रोज़ बरोज़ सुन रहे हैं कि मुख्तलिफ बड़े शदीद किस्म के जिहड़े केस ने उन्हों का राज़ीनामा करवा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोवें घर जिहड़े ने राज़ी हो रहे हैं। लेकिन जिस वर्गे एक अच्छा अफसर आउंदा तो जिहड़े थाने के इलाके के पत्ताखोर या जिहड़े इन्हां चीज़ां पसंद नहीं करते, राज़ीनामा ने वो यानी कि लोगों इस्तेमाल करते हैं, उन्हां दा रस्ता जिसे बंद होंदा है वो फिर अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके SHO साहब का तबादला करवाते हैं। मैं आला हुकाम अगे एक दा मैं हल्फन गल कर रहा, तीसरी चौथी बार SHO के सामने आउंदिया अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा वेख्या कि किसी अफसर ने किसी पैसे का मुतालबा नहीं किया और ना ही अल्हम्दुलिल्लाह असा इस किस्म की रवायत वेखी है। तो मेरी राज़ीनामे तो अलावा ये पुलिस आला हुकाम अगे ये गुजारिश है कि इस तरह के अफसर जिहड़ा ने उन्होंने देर तक एक थाने च रहना चाहिए ताकि अमन सकून जिहड़ा बरकरार रहे। जी की नाम है तुहाडा? मेरा नाम मोहम्मद रियाज। ते किवें राज़ीनामा फिर मुकदमा च होया तुहाडा? ये जी SHO की मेहरबानी, उन्होंने सानूं इत्थे आके समझाया, साडी समझ आ गई गल, उन्हां दी भी आ गई वे तुसीं आपे विच लड़दे हो पे ते नुकसान है, दोवां घरां दा नुकसान है। अल्लाह ताला भी खुश होवेगा इस काम विच ते तुसीं आपस विच राज़ीनामा कर लो। मतलब हुण तुसीं खुश हो कि SHO जी, साहब दोनों अच्छे तरीके नाल इत्थे डील कीता है, राज़ीनामा जी तुहाडा खुश होया? हाँ, असीं खुश हो के कीता, उन्हां दी मेहरबानी, चलो सानूं सीधे राह ला छड़िया। ठीक है। किस तरह हुआ है राज़ीनामा आपका? आप मुलज़म है, ज़ाहिर बात है, जी हाँ, तो मुद्दई से किस तरह राज़ीनामा हो गया आपका? SHO साहब की बड़ी मेहरबानी, उन्होंने साडा राज़ीनामा करवा दिता है तो बहुत बहुत शुक्रिया उन्होंने। साडी बहुत भंडी ज़्यादा वध रही सी ठीक ते है। उन्हों दी मेहरबानी। तो इससे पहले भी कोई मुकदमात चाह रहे थे दोनों घरों? नहीं, कोई नहीं चाह रहे ठीक है। जी ठीक।